السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ایڈیشن. پلیز سبسکرائب دا چینل. اردو مزہ ایپیسوڈ نمبر 24 پارٹ 3. ایک نیا دن، ایک نئی شروعات. لیلا. چلو پھر سے شروع کرتے ہیں. انسپکٹر میسن دوبارہ لیلا کے سامنے اس کرسی پر بیٹھا تھا اور لیلا پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی. پچھلی رات کا زیادہ حصہ بھی اس نے جاگ کر ہی گزارا تھا. اسے صرف اتنی دیر کے لیے سونے دیا جاتا جتنی دیر ڈیوٹی پر مامور اہلکار سگریٹ پی سکتا تھا. انسپکٹر میسن نے غور سے لیلا کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر معنی خیز سا مسکرایا. کل اس سوال نے تمہیں بہت تکلیف دی ہوگی. یقین کرو مجھے بھی رات بہت تکلیف ہوئی تھی. ایک لمبے عرصے بعد اتنی محنت کی تھی نا. خیر چھوڑو، آج ہم سوال ہی بدل دیتے ہیں. شاید ہم دونوں ہی محنت سے بچ جائیں. میں نہیں جانتی کہ تم مجھ سے کیا چاہتے ہو، مگر یقین کرو یہ سب تمہیں بہت بھاری پڑ سکتا ہے. لیلا نے دماغ حاضر کرتے ہوئے جملہ کہا. اگرچہ 2 دن مسلسل جاگنے سے اس کا دماغ اب اس کے کنٹرول سے نکل گیا تھا. کم آن لیلا، ٹیل می، کس کے لیے کام کرتی ہو؟ خود کے لیے، لیلا نے مختصر سا جواب دیا. لائک سیریسلی لیلا، تم چاہتی ہو کہ ہم دوبارہ کل والا کھیل کھیلیں؟ وہ طنزیہ انداز میں مخاطب ہوا تھا. یقین کرو میرا ہاتھ بہت درد کر رہا ہے. میں نے بتایا نا کہ میں ایک کال گرل ہوں اور میں خود کے لیے کام کرتی ہوں تاکہ خود کو پال سکوں. کیا کام کرتی ہو؟ جو بھی کوئی کروانا چاہے سب کرتی ہوں. اسمگلنگ بھی؟ میں کال گرل ہوں. اپنا جسم بیچتی ہوں، مردوں کے ساتھ سوتی ہوں، ڈانس کرتی ہوں اور جو مجھے قیمت دیتے ہیں ان کی سب جسمانی خواہشات پوری کرتی ہوں. کیا یہ سب کرنا اسمگلنگ ہے؟ تم اچھے سے جانتی ہو کہ اسمگلنگ کیا ہے. انسپکٹر آنکھیں چھوٹی کر گیا. میں وہی جانتی ہوں انسپکٹر جو میں کرتی ہوں. اگر تمہیں جسم فروشی، ڈانس یا سیکس پوزیشن وغیرہ کے بارے میں کچھ بھی جاننا ہو تو تم پوچھ سکتے ہو. میں تمہیں ایک ایک چیز سمجھا دوں گی. لیلا کی بات سنتے ہی انسپکٹر میسن نے لیلا کا ایک سناٹے دار چماٹا مارا. تمہیں میں سڑک چھاپ غنڈا لگتا ہوں جو چند پیسے دے کر تمہیں اپنے نیچے لٹا دوں گا؟ دس از رومانیہ پولیس اینڈ آئی ایم انسپکٹر میسن. اب سیدھی طرح بکواس کرو کہ کس کے لیے کام کرتی ہو. لیلا خاموش رہی تھی. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے. اسے خاموش دیکھ کر انسپکٹر اس کی کرسی کو پیچھے کی طرف دھکیل گیا. وہ کرسی سمیت زمین پر گری اور اس کی ٹانگیں بلند ہوتے ہوئے پاؤں انسپکٹر کے سامنے آ گئے. لیلا کے بازو، ہاتھ، ٹانگوں پر ہر چیز کرسی سے بندھی ہوئی تھی. انسپکٹر نے ایک ہٹے کٹے اہلکار کو بلایا جو ہاتھ میں ایک چھڑی لیے ہوئے تھا. کوشش کرنا کہ جب تک اس کے پاؤں پر باریک چھڑی مارو تو وہ چھڑی اس کی ایڑی اور انگلیوں کی ہڈی کے درمیان موجود نرم گوشت پر پڑے. انسپکٹر نے اس اہلکار کو بلند آواز میں سمجھایا جس کا مقصد صرف لیلا کو ڈرانا تھا. لیلا، میں تمہیں 2 منٹ دیتا ہوں. یا تو سچ اگل دو یا پھر اپنے دماغ کو آگاہ کر دو کہ تمہارے پاؤں کے نیچے موجود نرم گوشت تشدد کے لیے تیار ہو جائے. اس نے گہری سوچ میں مبتلا لیلا کو آخری موقع اور دھمکی ایک ساتھ دی. لیلا جانتی تھی ایک خفیہ ایجنٹ کے لیے سب سے زیادہ مشکل کیا ہوتا ہے. دشمن تک جانا، وہاں سے انفارمیشن لینا، اس انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنا، زندگی بچانے کے لیے کچھ بھی کھانا یا ٹارگٹ کو قتل کر دینا. ان میں سے کچھ بھی مشکل نہیں. ایک ایجنٹ کے لیے سب سے مشکل خود کو چھپانا ہوتا ہے، کیونکہ جیسے ہی وہ ایکسپوز ہوگا وہ مارا جائے گا. اگر تم زندہ رہنا چاہتی ہو تو تمہیں خود کو سب سے چھپائے رکھنا ہے. تم ایک خفیہ ایجنٹ ہو. اس بات کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرو گی. تم خود سے بھی جھوٹ بولو گی. حالات کیسے بھی ہوں تمہیں اپنی زبان بند رکھنی ہے. یقین کرو اگر تمہیں کسی نے شک کی بنا پر پکڑی بھی لیا تو وہ صرف تمہیں ڈرائے گا. اس لیے ہمیشہ ایک تجسس رہے گا کہ تم کبھی بھی سچ اگل سکتی ہو. اس لیے وہ تمہیں ہمیشہ زندہ رکھے گا. مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم نے خود کو کبھی بھی کسی کے سامنے ایکسپوز کیا تو پہلی گولی تمہیں میں ماروں گا. اور میں ہمیشہ دماغ میں گولی مارتا ہوں تاکہ مرنے کے بعد بھی دماغ کسی کو کچھ سمجھانے کے قابل نہ رہے. یاد رکھو لیلا، دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز کا ایک ہی اصول ہے: جیسے ہی کسی نے خود کو ایکسپوز کیا اگلے ہی لمحے اس کو قربان کر دیا گیا. لیلا کو مارک کی نصیحت نما دھمکی یاد آئی تھی جس کے بعد وہ ہر صورت اپنی زبان بند رکھنے کا فیصلہ کر گئی. انسپکٹر، تم جتنا بھی دھمکا لو میں
جب ایک کال گرل ہوں تو خود کو ایک کال گرل ہی کہوں گی۔ لیلا کا جملہ مکمل ہوتے ہی انسپکٹر نے ایک اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار چھڑی لیلا کے باؤں کے نچلے حصے کے درمیانی میں لگی اور پھر وہ کمرہ لیلا کی دردناک چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس نے پھر حملہ کیا اور لیلا پھر چیخی تھی۔ ایسا تب تک ہوتا رہا جب تک وہ درد کی شدت سے بے ہوش نہ ہو گئی۔ Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.